بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے اپنے اپنے گھروں میں بالکل خیریت سے ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ نیشنل پبلک اسکول آپ کے لیے آن لائن کلاسز کی سہولت دے رہا ہے تاکہ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو سکے۔ جی پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 3 دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اگلا سبق نمبر 4 نظم و ضبط سٹارٹ کریں گے۔ چلیں آئیے ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ کھولیے صفحہ نمبر 18 نظم و ضبط۔ جی بچوں، نظم و ضبط کسے کہتے ہیں؟ نظم و ضبط کا مطلب ہوتا ہے ڈسپلن، یعنی کہ کسی بھی کام کو ترتیب سے کرنا، اچھے طریقے سے احسن طریقے سے سر انجام دینا جو ہوتا ہے اس کو نظم و ضبط بولتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ نظم و ضبط کا مفہوم جان سکیں گے اور اس کے علاوہ زندگی میں نظم و ضبط کی کیا اہمیت ہے اس سے آپ واقف ہو سکیں گے۔ اس سبق کو آپ کو پڑھانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو نظم و ضبط کی اہمیت سے واقف کروایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ نظم و ضبط پر عمل کر کے آپ کس طرح کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آئیے اب ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ نظم اور ضبط دو لفظ، یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ۔ پیارے بچوں ریپیٹ کرتے ہیں، نظم و ضبط دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، یعنی کہ نظم اور ضبط سے۔ نظم کا مطلب ہے لڑی میں پرونا، جیسے ایک نظم ہم لکھتے ہیں نا، بالکل ایک سر لے تال کے ساتھ لڑی میں پرو کے۔ ضبط کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں قانون کا خیال رکھنا جو ہے وہ نظم و ضبط ہے۔ ذاتی مفادات ہوتے ہیں فائدے، ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نصب العین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق گزرتی ہے، ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ یعنی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم و ضبط جو ہے وہ حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، نظم و ضبط کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس، یعنی کہ اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، یعنی کہ عاری کا مطلب ہے کہ نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے، ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے، یعنی کہ بغیر کسی مقصد کے گزرتی ہے، بغیر کسی پرپس کے ان کی زندگی گزرتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں، یعنی کہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ انتشار کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کو، ٹھیک ہے، اور بے سکونی بے اطمینانی۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والے کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، یعنی کہ پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو لوگ ٹھیک ہے اپنے کام کو پلان کر کے چلتے ہیں، منصوبہ بندی کر کے چلتے ہیں، ایک ذہن بنا کر چلتے ہیں، وہ وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں، یعنی کہ صرف کرنے کا استعمال مطلب ہے کہ وہ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔
نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے، یعنی کہ اگر آپ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں تو یقیناً کامیابی آپ کو ملے گی۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ آپ دوسرے الفاظ میں وقت کی پابندی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقرر پر مشرق سے طلوع ہونا اور وقت مقرر پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے، یعنی کہ اعلیٰ مثال ہے۔ یعنی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ بھی ایک خاص ترتیب سے چلتی ہیں۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، مشرق سے ہی نکلتا ہے، کبھی مغرب سے نہیں نکلے گا۔ مغرب میں غروب ہوتا ہے، کبھی مشرق میں غروب نہیں ہوگا، اور وقت مقرر پر غروب ہوتا ہے۔ نظم و ضبط سے چل رہی ہے۔ چاند کی گھنٹے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے، گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے چاند بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی گول ہو جاتا ہے، کبھی اس شکل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے، یعنی کہ تبدیلی۔ تغیر و تبدل کا مطلب ہے تبدیلی آنا، بدلاؤ آنا، موسموں کا بدلنا بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ دیکھیں موسم بھی اپنے وقت پر بدلتے ہیں، اپنے دیے گئے اپنے مقررہ وقت پر وہ آتے اور جاتے ہیں۔ اس نظام فطرت سے نظام فطرت یعنی کہ نظام کائنات، نظام قدرت سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے۔ پرندے، جانور اور حشرات الارض۔ حشرات کہتے ہیں کیڑوں مکوڑوں کو، ارض زمین، حشرات الارض یعنی کہ زمین پر پائے جانے والے کیڑے مکوڑے۔ پرندے، جانور اور حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ دن بھر دانہ دنکا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے۔ چیونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا؟ کیا مجال جو کوئی قطار کی خلاف ورزی کرتی نظر آئے۔ اونٹوں کو صحرا میں چلتے دیکھیے، ہر اونٹ سیدھی قطار میں دکھائی دیتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو نظم و ضبط کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کے علاوہ پرندے، جانور، کیڑے مکوڑے بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے نظام کائنات کے بارے میں پڑھا ہے کہ سورج چاند ہیں، اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ پرندے، جانور، کیڑے مکوڑے جو دانہ دنکا چگتے ہیں، پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں کیسے ایک ترتیب سے جاتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو وہ بھی جو ترتیب سے زندگی گزارتی، نظم و ضبط کے مطابق زندگی گزارتی ہیں۔ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے۔ چونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر وہ بھی، آپ نے کبھی اس کو چلتے دیکھا ہو کیسے ایسے لین میں، بالکل لائن میں چلتی جاتی ہیں۔ مجال ہے کہ کوئی قطار توڑ دے۔ آپ نے کبھی اونٹوں کو صحرا میں چلتے دیکھا ہے؟ ہر اونٹ ایسے سیدھا جا رہا ہوتا ہے، بالکل اونٹ کے پیچھے اونٹ، کوئی اونٹ کٹ کر کے آگے نہیں آئے گا، ہمیشہ وہ ترتیب سے چلیں گے۔ ہمارا دین دیکھیں بچوں، پہلے تو آپ کو ہم نے پڑھا ہے، پہلے پیراگراف میں تو ہم نے نظم و ضبط کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا اور پھر پڑھا کہ ہم اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم نظم و ضبط کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کوئی نظم و ضبط کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو وہ بے سکونی اور انتشار کا جو ہے وہ نمونہ پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے اگلے پیراگراف میں ریپیٹ کر رہی ہوں، اس سے پہلے اگلے پیراگراف میں ہم نے نظام کائنات کا نظم و ضبط کے مطابق چلنے پر ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے جانوروں، پرندوں اور حشرات کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم دین پر آ گئے ہیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے، یعنی کہ اعلیٰ مثال ہے۔ عمدہ کا مطلب اعلیٰ، بہترین۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع سجود کرنا، یعنی دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا مسجدوں میں اکٹھے سب رکوع کرتے، اکٹھے سجدہ کرتے، اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ایک ترتیب ہے، نظم و ضبط ہے۔
ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمان کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آئی کہ ہمارا دین کس طریقے سے ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ دیکھیں ہماری نماز جو ہے وہ بھی پنجگانہ نماز کی ادائیگی وہ نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ کیسے؟ ایک امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں، ایک ساتھ سجود کرتے ہیں، ایک ساتھ سلام پھیرتے ہیں، ایک ساتھ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو سحری سے لے کے افطاری تک ہم کچھ نہیں کھاتے تمام مسلمان، تو کیا یہ کہ نظم و ضبط کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں۔ حج کو اگر آپ دیکھ لیں تو حج بھی جو ہے وہ خاص ایام کا مطلب ہوتا ہے دن، خاص دنوں میں ہی وہ انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ایک ہی لباس میں، حالانکہ وہاں پہ بہت سارے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے رنگوں اور نسل کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سب کا ایک ہی لباس میں ہونا جو ہے وہ نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صفیں ٹیڑھی کرو، صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ کیا خوب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں سیدھی کرو، اگر تم صفیں ٹیڑھی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی کیا کر دے گا؟ ٹیڑھا کر دے گا۔ اب ہم آتے ہیں طالب علم کی زندگی کی طرف۔ وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہوگی وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا۔ اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے۔ نظم و ضبط کی وجہ سے اسے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی شے نہ ہو، جس کے جاگنے، پڑھنے، کھیلنے، گھر کا کام کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے اوقات مقرر نہ ہوں، امتحان کے وقت سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آئی کہ اب ایک طالب علم کی کیا زندگی ہے۔ طالب علم وہ طالب علم جو نظم و ضبط کا خیال رکھتا ہے، وقت پر اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وقت پہ ورزش کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، واپس آ کے آرام کرتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، کھیلنے کودنے کا وقت مقرر ہے، پڑھنے کا ٹائم مقرر ہے، ہوم ورک کرنے کا ٹائم مقرر ہے اور سونے کا ٹائم مقرر ہے، تو ایسا بچہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے اور امتحانوں میں اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور وہ اپنا سبق بھی روز کے روز ساتھ ساتھ یاد کرتا ہے، ساتھ ساتھ کام کرتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں اس کے برعکس کا مطلب ہے کہ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو ایسا طالب علم جو کہ نہ تو جلدی اٹھتا ہے، دیر سے آتا ہے، ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، دیر سے اسکول پہنچتا ہے، تنگ کر کے اسکول پہنچتا ہے، اسکول آ کے بھی ٹیچروں کو تنگ کرتا ہے، سبق بھی روز کا روز یاد نہیں کرتا، گھر جا کے بھی ترتیب نہیں رکھتا اپنے کاموں کی، بس اپنے ٹائم کو ضائع کرتا ہے، تو ایسا بچہ جو ہے وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہتا ہے۔ تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں جب امتحانات آتے ہیں تو ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ہم کھیل کود کے میدان کی مثال بھی پیش کرتے ہیں۔ چلیں آئیے اب ہم کھیلوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ کھیل کود کے میدان میں اگر ہم چلتے ہیں، وہ ٹیم جو بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے، جس کے کھلاڑی ٹیم کے مفاد ہوتا ہے فائدہ کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخرو رہتی ہے، یعنی کہ کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم کے مقدر میں شکست لکھ دی جاتی ہے۔ شکست یعنی کہ ہار، ناکامی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض اوقات بد نظمی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دیکھیں بچوں، آپ کو مختلف چیزوں کے ذریعے بتایا گیا کہ نظم و ضبط زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ آپ تھوڑا سا ذرا دوسرا منظر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان سب چیزوں پہ بہت کم عمل کیا جاتا ہے اور بد نظمی کے مناظر دیکھنے کو زیادہ ملتے ہیں۔ ایسا کرنے والے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ بس اسٹاپ یا ریلوے اسٹیشن پر کھڑے بس یا گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے، ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے۔ بحث و تکرار ہوتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے، یعنی کہ بحث و تکرار، ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، دھکے دیتے ہیں ایک دوسرے کا۔ اگر یہ لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے نظم و ضبط سے کام لیں تو قطار بنا لیتے ہیں تو کتنی آسانی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں سمجھ آئیے آپ کو کتنی اہم بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ہم یہ بات کہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں بد نظمی کے جو مناظر ہیں وہ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بس اسٹاپ کی آپ کو مثال دی گئی کہ وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، گاڑیوں کا جب انتظار کر رہے ہوتے ہیں لپک پڑتے ہیں گاڑیوں پہ۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے جو ہے نا اندر داخل ہو جاؤں اور سیٹ پر بیٹھ جاؤں۔
ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، دھکے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور جو ہے نا انتشار پھیلتا ہے۔ اگر یہی وہ نظم و ضبط کا خیال رکھ لیں، کتار بنا لیں تو آسانی بھی ہو اور وقت بھی کم لگے۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا۔ نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملی۔ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی زندگی نظم و ترتیب کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ تیسری بات پر زور دیا، وہ یہی نظم و ضبط ہے۔ ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنا لیں تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکتے ہیں۔ دیکھیں، قائد اعظم کا فرمان ہے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط، تنظیم۔ دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال ہیں، لیاقت علی خان ہیں، فاطمہ جناح ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب نے نظم و ضبط کو اپنی زندگی میں سختی سے اپنایا، اسی لیے ان کو کامیابیاں بھی ملی ہیں۔ ہمارے قائد کی زندگی بھی جو ہے وہ نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے کے فرمان میں بھی یہ چیز، تیسری چیز نظم و ضبط ہی ہے جس پہ انہوں نے زور دیا۔ ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنا لیں تو ہم بھی آج اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم خود کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں، خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، یعنی کہ ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا، یعنی قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی، ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب لاسٹ پیراگراف میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بچوں، اگر آپ خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں قانون پر بھی عمل کرنا پڑے گا اور قانون کی پاسداری یعنی کہ قانون کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ ہمیں پاسداری کا مطلب ہوتا ہے لحاظ کرنا۔ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ایک دفعہ ریپیٹ کیے دیتی ہوں کہ آج کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا ہے اور آج کے لیسن سے ہم نے کیا سیکھا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے نظم و ضبط کی ڈیفینیشن پڑھی ہے۔ نظم اور ضبط دو لفظوں سے نظم و ضبط مل کے بنا ہے۔ نظم کا مطلب ہوتا ہے لڑی میں پرونا، ضبط کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، یعنی کہ اپنے زندگی میں قانون اور قاعدوں پہ عمل کرنا جو نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ پھر اب بتایا گیا کہ نظم و ضبط جو ہے اس نے ترتیب کا دوسرا نام ہے اور جو ہے اس کے ذریعے زندگی کتنی سلیقہ مند ہو جاتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ہم نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں تو ہماری زندگی سکون والی ہوگی، اور اگر نہیں تو ہماری زندگی میں بے سکونی رہے گی اور انتشار پیدا ہوگا، اور ہمیں جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات پیدا کیا ہے وہ بھی جو ہے ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، جیسے کہ سورج ہے وقت مقرر پر نکلتا ہے اور مشرق سے ہی نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، چاند تارے سب لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹائم پر آتے ہیں، چاند کے جو گھٹنے اور بڑھنے کی ترتیب ہے وہ بھی ترتیب ہوتی ہے اس کی، موسم اپنے وقت پہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے جو ہیں، جو چونٹیاں ہیں وہ کتار بنا کر چلتی ہیں، اونٹوں کو دیکھیں وہ سیدھی لائنوں میں چلتے ہیں، پرندے دانہ دن کا چگنے کے بعد شام کو اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں، ترتیب سے آتے ہیں، ایک خاص وقت ہوتا ہے ان کا، جاتے ہیں اور آتے ہیں اور نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ ایک امام کے پیچھے جب ہم اکٹھے رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں تو وہ جو ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں نظم و ضبط کا۔ رمضان کے مہینہ بھی جو ہے وہ ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے، کیونکہ ہم ایک ٹائم پہ کھاتے ہیں اور ایک ٹائم پہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ حج بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ لاکھوں اور کروڑوں مسلمان ہوتے ہیں جو مختلف ملکوں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا لباس ایک ہی ہوتا ہے جو نظم و ضبط کا ہمیں احساس دلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں جو ہے نظم و ضبط کا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو صفیں سیدھی کر لیتے اور فرماتے کہ صفیں سیدھی کرو، اگر صفیں ٹیڑھی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ٹیڑھے کر دے گا۔ اگر آپ ایک طالب علم کو دیکھیں، اگر اس کی زندگی میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے، وہ ہر وقت کام اپنے وقت پہ کرتا ہے، ترتیب سے کرتا ہے، تو وہ کامیاب ہوتا ہے اور امتحانوں میں بھی اس سے پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایسا بچہ جو نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتا، کھیل کود میں مصروف رہتا ہے، ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، وقت کی پابندی نہیں کرتا، نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتا، وہ جو ہے ناکام ہو جاتا ہے اور پیپروں میں بھی اس کو جو ہے مشکلات کا سامنا
کرنا پڑتا ہے۔ کھیل کود کے میدانوں میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیمیں جو ہوتی ہیں وہ نظم و ضبط کی پابندی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر وہ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کریں گی تو وہ شکست حاصل کریں گی، یعنی کہ ہار جائیں گی، ٹھیک ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جیسے بسوں میں اگر بس آ کر رکتی ہے تو ہر بندہ لپک پڑتا ہے، ہر بندہ پہلے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ بینکوں کے باہر دیکھیں تو بل جمع کرانے کے لیے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی دھکم بیل ہوتی ہے۔ کالجز میں فیسیں، اسکولوں میں فیسیں جمع کروانے کی لائنیں ہوتی ہیں، دھکم بیل کرتے ہیں لوگ، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، قائد اعظم ہے، محترمہ فاطمہ جناح ہے، لیاقت علی خان ہے، علامہ اقبال ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں صرف نظم و ضبط کی وجہ سے۔ قائد اعظم بھی جو ہیں ہمیں نظم و ضبط کی پابندی کرنے کا سختی سے درس دیتے ہیں۔ تو بچوں، اگر ہم خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اور ہمیں اپنے وطن کو بھی اگر ہم کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قانون پر عمل کریں اور نظم و ضبط کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو پیارے بچوں، اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس سبق سے ہم نے نظم و ضبط کا مفہوم سیکھا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے نظم و ضبط کی اہمیت کے بارے میں جانا ہے، اور ہم نے یہ جانا ہے کہ اگر ہم نظم و ضبط پر عمل کر کے کامیاب زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا لیکچر بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو ایکسرسائز کروائی جائے گی، سوال جواب، جملہ سازی اور جو ہے باقی کی چیزیں وہ کروائی جائیں گی۔ اس سبق کے مطابق جواب پر نشان لگائیں۔ نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا، ترکی کا، فارسی کا یا عربی کا؟ یہ ہے جی عربی کا۔ صفحے ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے، پاؤں، ہاتھ، ٹانگیں یا دل؟ تو کیا ٹیڑھی کر دیتا ہے؟ دل۔ حشرات الارض سے مراد ہے کیڑے مکوڑے، چرند، پرند یا درندے؟ اس کا مراد ہے کیڑے مکوڑے۔ بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے کتار بنانے کی، سب سے پہلے سوار ہونے کی، مسافروں کو سمجھانے کی یا شور مچانے کی؟ تو کوشش کرنی چاہیے کتار بنانے کی۔ قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب: اتحاد، نظم و ضبط، ایمان، نظم و ضبط، اتحاد، ایمان، اتحاد، ایمان، نظم و ضبط، ایمان، اتحاد، نظم و ضبط۔ اس کی درست ترتیب ہے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ مفادات کی واحد ہوگا، مفادات جو ہے وہ جمع ہے، اس کی واحد ہوگی مفاد۔ خواہشات بھی جمع ہے، اس کی واحد ہوگی خواہش۔ قاعدہ جو ہے واحد ہے، اس کی جمع ہوگی قواعد۔ سبق واحد ہے، اس کی جمع ہوگی اسباق۔ سجود جو ہے وہ جمع ہے، اس کی جمع واحد ہوگی سجدہ۔ مناظر جو ہے وہ جمع ہے، اس کی واحد ہوگی منظر۔ ٹھیک ہے بچوں، مفادات مفاد، خواہشات خواہش، قاعدہ قواعد، سبق اسباق، سجود سجدہ، مناظر منظر۔ متضاد لکھیں۔ کامیاب، ناکام، اعلیٰ، برتر، زندگی، موت، مشرق، مغرب، طلوع، غروب، بدقسمتی، خوش قسمتی۔ یہ ہو گئی اس کی متضاد۔ کامیاب، ناکام، اعلیٰ، برتر، زندگی، موت، مشرق، مغرب، طلوع، غروب، بدقسمتی، خوش قسمتی۔ جی بچوں، آج کا لیکچر آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ اس سبق کا باقی کا حصہ کروایا جائے گا۔ تب تک آپ بچے اس چیپٹر کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کر لیں، اور جو کام آپ کو بک پہ کروایا گیا ہے وہ کریں۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ریڈنگ کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، مشکل الفاظ کو جو ہے وہ کاپی پر بار بار لکھ کے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کا کام آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کروایا جائے گا۔ تب تک اپنے گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔